بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، مسلمانوں نے جب سے ہدایت و جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا تابکناک ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جن کے ناموں سے مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد مکرم سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان الپ ارسلان جیسے سلطان شامل ہیں۔ لیکن آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے والے ہیں اسے چند سال قبل تک پاکستان میں شاہد ہی گنے چنے لوگ جانتے ہوں گے، یا وہ لوگ جو تاریخ کا گہرائی کی حد تک مطالعہ رکھتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کے ثمرے میں مسلمانوں کا ایک روشن دور شروع ہوا۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے، تو دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم اور بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھی، تو دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقامات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی قوت موج شباب پر تھی۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں پر موجود ترک قبائل کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبائل چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمہ گاڑ کر ڈیرا ڈال لیا۔ ان ترک قبائل میں سے بعض ایران اور شام پہنچے، جبکہ کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام کئی قبیلہ تھا۔ کئی قبیلہ باقی قبائل سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا، یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کئی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں دریائے فرات عبور کرتے ہوئے سردار سلیمان شاہ بیمار ہو کر رک گئے اور جانور نہ ہو سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگر تکن، گندوگدو، ارطغرل اور دندار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کئی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تکن اور گندوگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کئی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ اپنے چھوٹے بھائی دندار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلہ کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اپنے ان تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب کرائدات کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کئی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے یہ علاقہ اس لیے کئی قبیلہ کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان علاؤ الدین کی طرف سے سگوت شہر بھی دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاطقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ژینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے بدلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہر اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ارطغرل غازی کو سگوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے ریاست الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون کے بطن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے قندوز، سوجے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 625 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی نے ارطغرل غازی کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کا نام دیریلیش ارطغرل ہے اور یہ واحد ایسا ڈرامہ ہے جس کا صرف 15% حصہ یعنی سیزن 1 پاکستان میں اردو ڈب کیا گیا تھا، اور اب حکومت کے کہنے پر پی ٹی وی اس ڈرامے کی ڈبنگ کروا رہا ہے اور انشاءاللہ عنقریب یہ ڈرامہ ہمیں پی ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی لاکھوں پاکستانیوں نے اس ڈرامے کا باقی حصہ ترکش زبان، اردو یا انگریزی سب ٹائٹلز میں دیکھ چکے ہوں گے یا دیکھ رہے ہیں۔
آخر اس منفرد ڈرامے میں ایسا کیا ہے جو پاکستانی لوگ جو کہ کافی سہل پسند ہوا کرتے تھے اتنی مشقت اٹھا کر دیکھ رہے ہیں؟ اور یہی نہیں، اسے نیو یارک ٹائمز مسلمانوں کا سافٹ بم قرار دے چکا ہے۔ تو سنیے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اسے دیکھنے والا اپنے اندر مجاہد کی سی روح محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کا مردہ ضمیر حرکت میں نہ بھی آئے تو کم از کم اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اپنے حال پر ایک مرتبہ نظر ثانی کر سکے۔ ارطغرل سیریز ایک جادو ہے جو دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے یہ ڈرامہ دیکھا ہو اور اسے کوئی سبق حاصل نہ کیا ہو۔ ایسا جوش جگا دینے والا ڈرامہ تاریخ میں کبھی کبھی ہی بنتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ ان میں چھپی کالی بھیڑیں ہیں، ورنہ دشمن میں اتنی سخت کہاں۔ دور حاضر میں برقی میڈیا ہی ہمیں اپنے اسلاف سے متعارف کروانے اور عظیم تاریخ سے روشناس کروانے کا بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارے میڈیا میں رائج فضول عشق و عاشقی اور بے معنی گھریلو تنازعات پر بنے بے معنی ڈرامے ذہن میں خرافات ہی پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت مزید ایسی سیریز کی ہے۔ یقین مانیں، یہی میڈیا کا بہترین استعمال ہے۔ جہاں آج کی ہماری عوام بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی غلاظت سے بھرپور فلموں اور پاکستان کے گھریلو جھگڑوں اور بے حیائی والے ڈراموں پر وقت کا ضیاع کر رہی ہے، اسے چھوڑ کر ایسی سیریز کو کچھ وقت دیں۔ مفتیان کرام کے فتویٰ کی نظر میں موسیقی، بے پردہ عورتوں اور مخلوط محفلوں کی وجہ سے شرعاً تو اسے دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن باقی بیہودہ فلموں، ڈراموں سے نسبتاً بہت بہتر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر کر کے دوسروں کی معلومات میں بھی اضافہ کریں۔ جزاک اللہ۔